یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا عندما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی
تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے، ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے، اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے واہ صبا ہا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا۔ لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیا گیا۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں۔ جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر۔ قل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاؤ وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی ہے۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَىٰ حَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحُ، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابو بکر؟ کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟
کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے، اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 فٹ رکھے تھے، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ۔ تو حضرت ابوبکر واپس آئے، حضرت ابوبکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے، لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دیے، ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی، ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گا۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربرا دیا۔ بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ابو بکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا، حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیں۔ تو انتہائی محبت ہوتی ہے انسان کو اس سرزمین سے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پلا ہو، بڑھا ہو، پھر جہاں خانہ کعبہ ہے، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھل چکی ہوں انہیں تو معلوم ہے کہ کتنی بڑی قیمتی شے ہے یہ کہ جو ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ خدائے واحد کی بندگی یہ ان تمام چیزوں سے عظیم تر ہے۔ لہذا اگر مکے کی سرزمین بھی تم پر تنگ ہو گئی ہے کہ تم یہاں اللہ کا کلمہ سربلند نہیں کر سکتے تو اس کو خیر بات۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، یہاں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں جو میں بارہا بیان کرتا رہا ہوں، لیکن بعض لوگ اس میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، وہ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، یہ بالکل غلط ہے۔ ہجرت کی نیت مسلمان کے اپنے دل میں رہنی لازم ہے، مرحلہ آئے نہ آئے لیکن نیت جیسے قتال کی ہونی لازم ہے، اور یہ آرزو دل میں ہونی ضروری ہے کہ اللہ کو وقت آئے کہ خالص تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قتال ہو اور جنگ ہو اور اس میں حصہ لوں اور میری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم ابتلی ثم احیا، میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ آرزو اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ سینہ جو ہے نفاق کا برکس بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی خواہش اور آرزو تھی، نہ شہادت کی تمنا تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی نیت کہ کوئی وقت آئے خالص دین کے لیے، ایک ہجرت یہاں سے ہوئی ہے دنیا بنانے کے لیے، یہ امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کائے کے لیے گئے؟ دین کے لیے نہیں گئے، دنیا بنانے کے لیے گئے۔ ایک ہجرت معین الدین اجمیری نے کی تھی، جا کر اجمیر کے کفر کے مرکز میں جا کر بیٹھے تھے، لیکن وہ نہ کوئی پیٹرو ڈالر کمانے گئے تھے، نہ وہ دوسرا ڈالر کمانے آئے تھے، نہ یہاں کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے اپنا کاروبار جمانے آئے تھے، صرف اللہ کے دین کے لیے ہجرت۔ یہ زمین و آسمان، اللہ کے کلمے کو پھیلانا، اللہ کی بات کو عام کرنا،
اس کے لیے دل میں ہجرت رکھنا. تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، یہ بالکل دائمی شے ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان 5 چیزوں کا لزوم کہ کوئی نہ کوئی جماعتی شکل ہونی چاہیے. یا تو وہ جماعت قائم ہو ایک خالص اسلامی ریاست، تو وہی اصل جماعت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی جماعت، اس کے اندر تمہیں شامل ہونا چاہیے. بغیر جماعت کے کوئی زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہوگی. پھر جماعت بھی سمع و اطاعت والی جماعت کے سنو اور اطاعت کرو، ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں، 4 آنے کی ممبری والی جماعت نہیں. اور پھر یہ کہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک. یہاں سے ہجرت شروع ہو گئی. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اگر رشوت لے رہے تھے، رشوت چھوڑنے کا آج عزم کیجئے، گویا کہ ہجرت بھی نماز پڑھاتے ہوئے ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے دل میں یہ آرزو رکھنا ضروری. اسی طرح ہجرت، اسی طرح قتال. اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی تمنا سے یہ سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو وہ دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. باقی دنیا کے لیے ہجرت تو سب قومیں ادھر سے ادھر آتی ہیں. آریہ آ گئے تھے کہاں سے چل کر ہندوستان. تو یہ جو ہے معاشی ہجرت اور دنیا کی اور آسائشوں کے لیے ہجرت، وہ تو دنیا میں ہوتی رہتی ہے. اصل ہجرت وہ کہ جو دین کے لیے ہو. تو اس کا اشارہ کر دیا گیا. یہ ہجرت حبشہ سن 5 میں واقع ہو گئی، سن 5 نبوی میں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہی ایمان بالآخرہ. دنیا عارضی ہے، فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نقصان بھی بہت ہی عارضی اور فانی ہے. یہاں کا بڑے سے بڑا نفع بھی بہت ہی عارضی اور فانی. جو سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یوم القیامہ. نفع اور نقصان کے فیصلے کا دن تو وہ ہے کون گھاٹے میں رہا کون نفع میں رہا، وہ تو اس روز طے ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عمل الصالحات سے مراد کیا ہے. ہمارا بدقسمتی سے ایک تصور بن گیا، عمل صالح کا جب لفظ آئے گا نماز روزہ یہ چند چیزیں آئیں گی، بس اس سے آگے کچھ نہیں. حالانکہ آپ غور کریں یہ سن 5 میں اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ابھی روزے کا تو حکم تھا ہی نہیں. زکوٰۃ کا حکم بھی جا کر مدینے میں آئے گا. شراب حرام نہیں ہے، کوئی شریعت کے احکام نہیں آئے. نماز ہے، نماز کا 5 وقتہ نظام چاہے نہ ہوا ہو، لیکن نماز تھی. قیام اللیل تھا، رات کا کھڑا رہنا تھا. لیکن یا 2 وقت کی نماز تھی، جو بھی تھی. 5 وقتہ نماز کا حکم آیا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے کوئی 1-1.5 سال قبل، جبکہ حضور کو معراج ہوئی اور معراج میں وہ 5 وقتہ نماز کا آپ کو حکم ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح سے مراد ہے ایمان کے عملی تقاضے، جو جس وقت تقاضا ہے. اور جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے گردن کٹوائی جائے تو وہ ہوگا عمل صالح کی تفسیر. اب یہاں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اس ایمان کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا. مکے میں جو ایمان لاتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ بتائیے؟ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یاد کر رہے، دوسروں تک پہنچا رہے. ابو بکر حضور پر ایمان لائے اور مبلغ بن گئے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. یہ ہے اصل شے، دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد. یہ عمل صالح کی اہم ترین تفسیر ہے. لیکن بدقسمتی سے جو تصور ہمارا بن چکا ہے، اس میں جہاں ایمان کے بعد عمل صالح آئے گا، ہمارے ذہن میں ایک خاص نقشہ بنا ہوا ہے، اسی نقشے کو ہم اپنے ذہن میں ریڈ کر کے آگے نکل جائیں گے. اس لیے میں نے یہ وارن کرنا 2 مرتبہ وہاں آیا تھا پہلے رکوع میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. یہ 2 مرتبہ ایک رکوع میں وہاں آیا تھا، یہاں بھی آ گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. ہم لازماً انہیں ٹھکانہ دیں گے، انہیں جگہ دیں گے، انہیں آباد کریں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. نعم اجر الخالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر. بہت ہی اعلیٰ اجر و ثواب ہے جو ملے گا عمل کرنے والوں.
اب یہ پھر وہی بات آ گئی ایمان بالآخرہ، آخرت کا یقین، جنت کا یقین، اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی قربانی ہلکی نظر آئے گی۔ جان دے دینے کے بارے میں واقعتاً وہ بات صحیح ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بجائے اس کے کہ آدمی اپنا کوئی کمال سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جان تو اس نے دی تھی، اور اس نے جو کچھ دیا ہے اس جان پر مزید جو نعمتیں کی ان کا حق ہم نے کون سا ادا کیا؟ جان دے کر تو صرف ایک جان ہی کا حق ادا ہوا، اس نے اور جو ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی، جو ذہانت عطا فرمائی، جو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں ان کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جان دینا تو صرف اللہ کے عطیہ جان کا بدلہ تو ہو سکتا ہے، باقی نعمتوں کا حق کہاں ادا ہوگا؟ وہ تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس زبان کو کس مطلب میں استعمال کیا ہے، ذہانت کس کام میں لگائی ہے، اپنی اگر طلاقت لسانی اللہ نے عطا فرمائی تو کس کام میں لگائی، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کی صلاحیت دی، قوت دی، وہ کس کام میں گوائی؟ جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے اللہ کی بارگاہ سے جبکہ وہ کھڑا ہوگا عدالت اخروی میں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے حساب لے لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، یہ جو ہم نے عمر دی 80 برس 70 برس کہاں فنا کی، وعن شبابہ فیما ابلا، خاص طور پر شباب، جوانی کا دور، امنگوں کا دور، ولولوں کا دور، توانائیوں کا دور، جبکہ جوش مار رہا ہوتا ہے اندر قوت کا خزانہ، یہ وقت کہاں گلایا؟ وعن مالہ من ایل اکتسبہ فیما انفقہ، حساب کا دو، مال کا پائی پائی کا کہ کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، یا عیاشیوں میں اور گلچھروں میں اور علل میں اور اپنی دولت کی نمود و نمائش میں، اور آخری 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس نے عمل کتنا کیا؟ علم تو اتنا حاصل کر لیا کہ دماغ جو ہے وہ بڑی لائبریری بن گیا، لیکن عمل کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ یہ علم وبال بن جائے، یہ علم ہمارے خلاف حجت بنے گا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، تمہیں یہ بھی معلوم تھا، اور پھر تم وہیں کے وہیں رہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے، تہرا مجرم ہے جسے معلوم نہیں تھا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اقامت دین فرض ہے، وہ اگر اس جد و جہد میں مبتلا نہیں ہے تو کوئی عذر کر سکے گا پیش کہ اللہ مجھے بتایا نہیں، مجھے نماز فرض بتائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، مجھے روزہ بتایا گیا فرض ہے وہ میں رکھتا رہا، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، یہ کسی نے بتایا؟ لیکن جسے معلوم ہو گیا، جس کے دل نے گواہی دے دی، جس کو انشراح صدر حاصل ہو گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اب اگر وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا وہ اس کے مقابلے میں دوہرا تہرا مجرم ہو جائے گا اللہ کے۔ تو نوٹ کیجئے یہ ہے وہ دن، نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی۔ اب عامل کے لفظ کو سمجھ لیجئے، فعل اور عمل میں یہ فرق ہے، یہ میں نے اپنا جو کتاب کا ابتدائی سورۃ العصر پر اس میں بھی بحث کی ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے جو مجھ سے ہو رہا ہے، چاہے ارادی ہو رہا ہے یا غیر ارادی ہو رہا ہے، چاہے اس میں کوئی مشقت آئی یا نہیں آئی، لیکن عمل کا لفظ آتا ہے ارادی محنت جس میں مشقت بھی آئے، جس میں انسان پر تکان طاری ہو جائے۔ وجوہ یومئذ، وہ جو آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تھکے ہوئے جیسے کہ بڑی مشقت کر کے آئے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، وہ چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح ناعمۃ لسعیھا راضیہ، تو یہاں نوٹ کیجئے نعم اجر العاملین، جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے، حالانکہ وہ بھی زیادہ کما سکتے تھے، وہ اپنا سارا وقت ادھر لگاتے دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن جب وقت کو ادھر ڈائیورٹ کیا، توانائیوں کو ادھر خرچ کیا، اپنی قوتوں کو ادھر انویسٹ کیا، تو ظاہر بات ہے دنیا تو سکڑے گی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے دو دو اور چپڑی نہیں مل سکتی، اگر وہاں کا نفع مطلوب ہے یہاں کا نقصان جھیلنا پڑے گا، وہاں کی آسائش مطلوب ہے یہاں کی تکلیف گوارا کرنی پڑے گی۔ جب صحابہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں پہنچ جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ جب صحابہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہم
ان عمل کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو، دین کے لیے قربانیاں جھیلنے والوں کو بہت اعلیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، یہ لفظ یہاں جو آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس فصاحت اور بلاغت کے بارے میں جو میرا نفس قائم ہوتا ہے دل پر اس کا کچھ اظہار کر سکتا۔ اس صبر کے لفظ میں سب کو سمیٹ لیا۔ یہ صبر ہے بندہ مومن کو جو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی لذتیں ودن ریچ نظر آ رہی ہیں، ذرا محنت کروں تو یہ میں حاصل کر سکتا ہوں۔ صبر کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی محنت اور توانائی ادھر لگانی، ادھر سے مصیبت آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، بچنے کے لیے بھی نظر آ رہا ہے راستہ۔ ایک کلمہ کفر اگر کہہ دیتے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جان بچ جاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کیا، جھیلا، جان دے دی، کلمہ کفر زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں حرام نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا حرام نہیں ہے۔ اس کے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اجازت دی کہ دل میں اگر کفر کا اثر نہ آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ رخصت کہلائے گی، عزیمت نہیں کہلائے گی۔ عزیمت یہ کہلائے گی کہ گردن کٹ جائے، لیکن زبان سے کوئی کلمہ جو ہے حق کے خلاف نہیں نکالنا۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ سب صبر تو ہے۔ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے صبر ہے۔ صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس جو ہے استراحت کا طالب ہے۔ اگر وہ صبر کا مادہ نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا؟ سردی کا موسم ہے، معلوم ہے کہ پانی بھی گرم کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن یہ صبر نہیں ہے تو کیسے اٹھے گا وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے؟ اسی طرح کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، کوئی اور انلیگل گریٹیفیکیشن، کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ پڑ رہا ہے میرا اس وقت، اور اس وقت جو ہے شیطان کیا کچھ نہیں پڑتی پڑھاتا، میاں سب کے سب کرتے ہیں، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فلاں حاجی صاحب یہ کام نہیں، اور فلاں صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر سارا جو تقویٰ کا ہے آ گیا ہے، اور یہ بیوی کی یہ فرمائش اتنے عرصے سے رکی پڑی ہے، اور بچوں کا داخلے کی فیس جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس وقت نفس اپنا پورا زور لگاتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ اس وقت بندہ مومن کو روکنے والی چیز یہی صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ، صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، معصیت سے صبر کرنا، امتحان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، گردن کٹ جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے، یہ سب صبر ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس پورے کردار کو ایک لفظ میں سمو دیا، الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے رہے، سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا دار و مدار اللہ پر۔ اس میں وہ بھی ہے، اس صبر کا دیکھیے غور کیجئے گا کہ ایک بے صبری یہ بھی ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ ہو جائے، مجھے نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلنا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا، یہ بھی بے صبری۔ صبر کرو اور سہج اور صحیح طریقے پر دعوت کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ کہیں صرف یہ آدمی جو ہے کسی طرح یہ راضی ہو جائے تو چلو کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ تھوڑی سی کمپرومائز کا ایٹیچیوڈ اختیار کر لو، یہ کوئی نہ مانے، تمہیں حق کہنا ہے اور حق ہی کہنا ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں آنے دینی ہے۔ کیوں کہا گیا حضور سے یہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے نبی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ خود ان کی پیروی کریں۔ یہ تو تذر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے، سوئے رہے، 300 ایئرس مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک
مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں۔ استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی وعاشی وعاقبۃ امری، یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے۔ اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، مجھ سے دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثم ارضنی بہ، اور پھر اس پر مجھے راضی۔ یہ ہے دعائے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو جما دیتا ہے کسی ایک رخ کے اوپر۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے، ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا۔ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم
تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کے تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائے گا۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔ آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آیا، یہ قتال۔ اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی ممبر، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، ایسے ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، بہت اہم بحث ہے۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 اس بات کا معاہدہ ان اہجر کل ما یکرہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہوئی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجیے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھنا۔ اگر ایسا ہے یہی تو خطرہ ہے، پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نطر کو من یفجر، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فتور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آتا۔ جہاد اور ہجرت لازم و منصوب، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹیو وار ایک نیگیٹو وار۔ جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل ہے،
زاں کے وہ گم اندر آباق دل است، خوشتر آباشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن جاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا برکت و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، دعوت کے لیے غلط نظریات کا انکار کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی دور کا یہ شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کھڑا۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کی گھوم رہا۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں، بل حافظون لحدود اللہ، چلاؤ شہادت مطلوب و مقصود مومن نوال غنیمت لطیف الخشاش۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ یہاں جہاد بالید، کسی کو نہیں المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری حدیث جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی برائی میں آ جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن آپ پورا مورچہ لگاتے ہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، قتال اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں المنکر، اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تلوار، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہے، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے پھر 10 اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجیے، تربیت کیجیے، منظم کیجیے، محتسب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام کو، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، ادھر حقیقت جہاد قتال کو بدنام کرنے والی چیز، لیکن یہ کہ اس کو خارج کرنا اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہیں، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کرنا،
ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت، جو یہی کام کر رہے ہو، یہی کرنا چاہتے ہو، اس سے تقویت پہنچے گی آپ۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا۔ آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے، اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہے۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلن، سب اتحاد والی جماعت، اس کام کے لیے ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کے کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہے، رسائل ہے، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہے، یہ سب اس کا ذریعہ ہے۔ یہ جماعتیں نہیں ہیں، اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر۔ اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشن، ایسوسیشن، انجمنیں، ان میں وہ سب ہوتا ڈسپلن یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر دیے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹی ہو گھسیٹ لیجیے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، وہ بھی رکھیں۔ آپ کا دارالعلوم ہے، کوئی محتمم ہے، بہرحال نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ وہ جماعت۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیا حکمت ہے۔ There's not no reason why, there's but to do that۔ عسکری اور ٹھیٹ اسلامی سم و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، اللہ کی سم و طاعت مطلق، رسول کی سم و طاعت مطلق، اللہ یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا، حضرت مغیث ایک غلام، حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا، اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے۔ یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس۔ کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیز این آپشن، وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو کفر نہیں رہا نا وہ۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کی۔ انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی، پھر سفارش کروائی۔ سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے کہیے۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر مغیث کے گھر میں رہو؟ پورا فوراً حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو میں نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نکالا۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، مشورے کو آپ سوچ سکتے، ٹھیک ہے، چوائس۔ ایک اور بنتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں، ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے، لیکن نہیں کر سکے، شی نوز اٹ بیٹر، حکم نہیں دیا۔ لیکن حکم ہو تو سم و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن۔ آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف، صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں ملے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج حدیث بھی آپ کو پڑھانی ہے۔ تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین۔ سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے، سم و طاعت والی جماعت ضروری نہیں۔ لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی مراد ہے حضور کے الفاظ مبارکہ سے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو۔ جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹ ہیں، سم و طاعت جڑے ہوئے بریکٹ ہیں، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند۔ اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے، جماعت کون سی؟ سم و طاعت والی، یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹ ہے، سنو اور مان۔ یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو، وہ ہے ہجرت و جہاد۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد۔ تیسرا بیعت، تو نماز کے لیے
وضو کے لیے پاک پانی. جو ہے ایک تو ہے بیعت، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت حق کے امیدوار ہیں. ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر، وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سموتات مطلقاً. اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سموتات فی المعروف. بالکل میتھمیٹیکل سمجھ چیز، لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا ہے، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے گا. پہلے دو فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح، اس کا ایک فکر ہے. اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے. بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لکھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ. اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا. آج وہ بیعت عدو قرآن صرف بیعت النساء ہے. یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت. نوٹ کر لیجیے، قرآن حکیم نے وہی الفاظ دیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے. بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جاتی ہے. ایک فصل ہے 8-9 برس کا. یہ وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے. بیعت النساء یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے. مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے. مردانہ بیعت وہاں رکھا، وہ فرض خواتین پر نہیں ہے، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت. اس کے بارے میں ہمارے ہاں وہ جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے، کوئی بیعت نہیں، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی اس کا ثبوت غلط تھا. بیعت عقبہ اولا بیعت ہی یہی ہے، بیعت النساء بیعت ہی یہی ہے. بیعت ارشاد ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ بیعت جو مردوں سے مطلوب ہے وہ کچھ اور. اگر یک قطرہ خوداری، اگر مشتے پرے داری، بے آبا من تو آمودم طریق شاہ بازی راہ. مردانگی اس کے لیے بیعت جو ہے وہ ہے نمبر 3. فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی. اب میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے، خبر تاکید کیسے کروں. لازمی ہے، لابدی، کوئی اس سے رشتہ داری نہیں. یا تو کہیے کہ وہ فرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے وہ پوچھنا. اگر مانتے ہیں کہ وہ فرض ہے، بلند ترین منزل کے لیے جد و جہد، تو کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا، ڈھیٹ ہوگا جو اس کے لزوم کا انکار کرے. فریضہ سادس کے ضمن میں بیعت سموتات فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی، اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم شریف کی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان اور اسلام کی موت نہیں مرا. جو لوگ اس بیعت ارشاد کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسری بیعت کا تذکرہ. اس حدیث کے بارے میں بھی میرے جو الفاظ تھے اوریجنل ان میں میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا. اس پر اصل میں مجھے متنبہ کیا تھا مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے مستشارین میں سے تھے تنظیم کے. وہ چونک گئے اس کو دیکھ کر، اس طرح اس کو لازم قرار دے رہے ہیں. یہ مفہوم تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف میں سے کسی نے بیان نہیں کیا کہ اس معنی میں یہ بیعت جو ہے لازم ہے. میں نے انہیں ایک جواب دیا بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں. مولانا عصمت اللہ صاحب سمجھیں گے اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں. کسی شے کا ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے باقی لوگوں کی نفی تو نہیں ہو جائے. اگر اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تھا ہی نہیں. مثال دی، اور میں بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے علم میں وہ مثال آ گئی، کیونکہ میرے استاد بھی تھے مولانا منتخب الحق قادری. انہوں نے بتایا کہ ان کے جو استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو لائبریری تھی اس کی ایک الماری ایسی تھی جس کی وہ چابی کسی کو بھی دیتے تھے. کبھی کبھی اس کی کتابیں جھاڑنی ہوتی تھی تو خود ایک مرتبہ کہیں طبیعت ناساز تھی، اور یہ ان کے بہت چہیتے شاگرد تھے مجھے، اور وہ رہتے تھے قبرستان میں وہ جگہ بنائی بھی تھی وہاں رہتے. یہ بھی وہ کہتے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کے بعد اچھے بڑے گھر موجود ہیں اجمیر شہر کے اندر، وہاں کیوں رہتے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہتے تھے، ولایتی کہتے تھے، پٹھان اس وقت جو افغان پٹھان ولایتی آتے رہتے تھے. ایک دفعہ طبیعت ناساز تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم ذرا میری الماری یہ صاف کر. تو میں نے دیکھا اس میں رجسٹر تھا جس میں ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے ان سے بیعت جہاد کی ہوئی، اور یہ شاگرد چہیتے ترین شاگرد، انہیں پتا بھی نہ. تو عدم ذکر
عدم وجود کو مستلزم نہیں. سمجھ لیجیے بات, جس کی مثال ان کے علم میں آ جائے کہ کوئی بیٹھ کے جہاد دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہوا. لیکن بہرحال میں نے یہ بعد میں ہمارے ایک رفیق ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے بھی پھر کچھ اس پر گفتگو کی تھی, تو میں نے اس میں اپنی رائے میں ایک ترمیم کی. پہلی میری رائے یہ تھی کہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں, یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت بالمعروف ہوگی, نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت قائم کرنی ہوگی, اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت بالمعروف ہوگی. تیسری صورت ممکن نہیں. تو جیسے میں نے اب استثناء قائم کیا ہے اس میں کہ علم اور عمل کے درمیان فصل بھی ہو سکتا ہے, ایک شخص مفلوج ہو سکتا ہے نفسیاتی اعتبار سے, اللہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ حساب سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹے گا نارمل آدمی کے لیے. وہی بات ہے کہ علم اور نظریہ اور فکر اور ادھر عمل اور رویہ اور کردار لازم و ملزوم. اسی طرح اب میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے اس لیے کہ نارمل حالات تو دو ہی صورتیں ممکن, ایک لفظ کا اضافہ کیا نارمل, جیسے وہ نارمل انسان بمقابلہ مریض انسان, نارمل حالات بمقابلہ فتنہ شدید, یہ ابھی آگے آ جائے گا. اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں. نمبر ایک, اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمع و طاعت بالمعروف. ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے, آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجیے وہ آپ کی بات مان لے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں, بس یہ ڈسٹنکشن. جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں, وہ انٹلیکچوئل ہے چاہے ان پڑھ ہو. An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی آدمی. PhD ہونے سے کیا ہوتا ہے, ایموشنل ہو سکتا ہے. PhD تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے, کسی اور میں کی ہے, بہت دیر تک بیٹھا رہا بیچارہ اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کیے, ڈیٹا فراہم کیا, اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا, PhD ہو گیا. ضروری نہیں کہ PhD اس کے اندر کامن سینس بھی ہو. کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہے, اٹس کالڈ کامن سینس بٹ ریئرلی فاؤنڈ. اسی طریقے سمجھ لیجیے الٹریٹ شخص بھی ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج جیسا ہے, اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے, بات پہلے مجھے سمجھاؤ, وہ انٹلیکٹ سے یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ. یو میں سے کہ اس کے جذباتی اسٹرکچر, اس کا ہارٹ, اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ ہائی ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ, یو کانٹ ریچ ہز ہارٹ ایکسپٹ تھرو ہز انٹلیکٹ. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں, کوئی نظریہ نہیں, کوئی خیال نہیں, نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے, نہ کوئی آپ نے اس کے اچھی بات کہی اس کے دل میں اتر, از دل خیزت بر دل خیزت, خلوص کے ساتھ آپ نے بات کہی, بات اچھی تھی, اس کی فطرت نیک تھی, اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی. میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل, انٹلیکچوئل نہیں, وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں, اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں, پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے, نکلو 3 دن کے لیے آؤ, 40 دن کے لیے آؤ, 4 مہینے کے لیے آؤ, جو بھی آؤ, 3 چلے لگاؤ, تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے. تو یہ طریقہ بات صحیح ہے, اٹس ویری پرفیکٹ. ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے. یو کیش ابھی کیش نقد نکالو بھائی, بس نکالو نقد. اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے, گھر گئے تو گر گئے. بڑا پیارا جملہ, گھر گئے تو گر گئے, یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو. بڑا پیارا انداز ہے یہ, بھائی ارادے تو کر لو. وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے. اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو, اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے. اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی. یہ اپنی جگہ پر اس سے ویری پرفیکٹ میتھڈ ہے, لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل, ناٹ ٹو انٹلیکچوئل. ہاں ان میں ہے پروفیسرز ہیں, یہ ہے ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے, ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے, اس میں کام کر. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کر, اسی لیے قرآن کی اپیل افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تذکرون, ساری بات میں عقل سے. ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی یا رسول کی بات مانی. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم جو ہے یا آپ کو اپنے
حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا، پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے۔ اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل، لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلن ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہے، ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے، ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرف مڑ جائے گا، جوش اور جذبات کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کبڑا خوب نکل آئے گا انسان۔ تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کہ دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں۔